نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فاذا هم تو جب وہ یا یکا یک وہ من الاجداث قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون تیزی سے چل رہے ہوں گے. قالو کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہم کو من مرقدنا ہماری سونے کی جگہوں سے ھذا یہ ما جو وعدہ کیا الرحمن رحمان نے وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے. ان کانت نہ ہوگی الا مگر صیحتن ایک چیخ واحدتن ایک ہی فاذا ہم تو جب وہ جمیع سب کے سب لدینا ہمارے پاس محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں. فالیوم تو آج کے دن لا تظلم نہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی نفس پر شیئن کچھ بھی ولا اور نہ تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے. ان بے شک اصحاب الجنتی جنت والے الیوم آج کے دن فی شغل ایک کام میں فاکہون خوش ہو رہے ہیں. ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں علی الارائک تختوں پر متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ میوے ہوں گے وَلَهُمْ اور ان کے لیے ما یدعون جو وہ طلب کریں گے. سلام سلام ہوگا قولاً ایک بات من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے. وامتازوا الیوم اور الگ ہو جاؤ آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرموں الم اعہد الیکم کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو الشیطان شیطان کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلم کھلا وان اعبدونی اور یہ کہ عبادت کرو میری ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق
ادلہ اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلن مخلوق کو، کثیرن بہت سی، افلم تکونو کیا پھر نہیں تم ہو، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، ہذہ جہنم التی یہ جہنم وہ ہے جو، کنتم تھے تم، توعدون ڈرائے جاتے، اصلوہا داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج کے دن، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے، الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا البتہ ہم ضائع کر دیں، موند دیں، ناپید کر دیں، علی اعینہم ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا الصراط پس وہ دوڑیں راستے کو، فأنا تو کہاں سے، یبصرون وہ دیکھیں گے، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لمسخناہم البتہ مسخ کر دیں ہم ان کو، علی مکانتہم ان کی جگہوں پر، فما استطاعوا تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں، مدین گزرنے کی، ولا یرجعون اور نہ وہ پلٹ سکیں، ومن نعمرہ اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو، ننکس ہو ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو، فی الخلق ساخت میں، افلا کیا بھلا نہیں، یعقلون وہ عقل رکھتے، وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر یا شاعری، وما ينبغي له اور نہیں زیب دیتا اس کو، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین
اور روشن قرآن، صاف پڑھی جانے والی کتاب، لینذر، تاکہ وہ خبردار کرے، من کانا، جو کوئی ہو، حیّن، زندہ، ویحق القول، اور ثابت ہوئی ہے بات، علی الکافرین، کافروں پر، اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما، اس میں سے جو، عملت، بنایا، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، مویشیوں کو، فہم، تو وہ، لہا مالکون، اس کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور مطیع بنا دیا ہم نے ان کو، لہم، ان کے لیے، فَمِنْهَا، تو ان میں سے، رکوبہم، ان کی سواری ہے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، یا ان میں، مویشیوں میں، منافع، فائدے ہیں، ومشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہ کریں گے، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃً، کچھ الہ، لعلہم، شاید کہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کی، وہم، اور وہ، لہم، ان کے لیے، جندن، لشکر ہیں، محضرون، حاضر کیے گئے، فلا یحزنک، پس نہ غمگین کرے تجھ کو، قولہم، ان کی بات، انا، بے شک ہم، نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلان کرتے ہیں، اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا، تو جب وہ، خصیم، جھگڑالو ہے، مبین، کھلم کھلا، وضرب لنا، مثلاً، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال، ونسیا، اور وہ بھول گیا، خلقہ، اپنی پیدائش کو، قالا، کہنے لگا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو،
وہیا اور وہ رمیم بہت پرانی ہو گئی ہوں. قل کہہ دیجئے یحییہا زندہ کرے گا ان کو الذی وہ ذات انشأہا جس نے پیدا کیا ان کو اول مرۃ پہلی بار وہوا اور وہ بکل خلق ساتھ ہر پیدائش کے علیم جاننے والا ہے. الذی جس نے جعل بنائی لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر سبز درخت سے نارن آگ فاذا انتم تو جب تم منہ اس سے توقدون تم جلاتے ہو. اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بقادر قادر علی اس بات پر ان یخلقا کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان کی مانند بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے. انما بے شک امرہ اس کا حکم اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا ان یقول لہ کہ وہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے کل شیء ہر چیز کی وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور اور پھونک مار دی جائے گی سور میں فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو یکایک اذا یہاں جو ہے یہ فجائیہ ہے. فجائیہ اچانک یعنی جو ہی سور میں پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ تو جب وہ من الاجداث قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف ینسلون دوڑ رہے ہوں گے. اجداث جدس کی جمع ہے. جدس کہتے ہیں قبر کو، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر قبر کو کیوں قبر کہتے ہیں اور جدس اور قبر میں کوئی فرق تو ہوگا. جی ہاں بالکل فرق ہے. جدس کہتے ہیں پرانی قبر کو جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں، مثلا 1000 سال 1,00,000 سال پرانی قبر کہ جس کا نشان اور نام اور کسی بھی طرح کوئی علامت مٹ چکی ہو. قبر کا لفظ عام ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو درندہ کھا لیتا ہے اور وہ قبر میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات انسان دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اس کو جانور کھا جاتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ. ہندو لوگ اپنی میت کو جلا کر راکھ گنگا میں بہا دیتے ہیں. اب جو بھی کوئی شکل ہو تو ہر انسان بالآخر زمین ہی کی طرف لوٹتا ہے.
چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، جل کے راکھ کی شکل میں، کسی درندے کے کھائے جانے کے بعد اس کے فضلے کی شکل میں، یا پھر غرق ہونے کے بعد مچھلیوں کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہ جاتا کہیں نہ کہیں زمین ہی کی طرف ہے. اب کچھ لوگ تو قبر میں جاتے ہیں جن کے اوپر ابھار ہوتے ہیں قبر کے، یا کبے ہوتے ہیں، یا گنبد ہوتے ہیں، یا بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ بےچارے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آتا. اب جن کے تو نظر آتے ہیں وہ عام طور پر لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ قبر، اور اس کے لیے عذاب قبر وغیرہ کی بات ہوتی. اور جس کسی کی قبر کا کوئی نشان ہی نہیں، وہ معلوم نہیں کہاں گیا، تو اس کے لیے کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک جدس کا لفظ. تو قیامت کے دن کوئی انسان جہاں بھی مر کے گیا ہو، اپنی قبر جدس میں ہو، وہ وہاں سے کیا ہوگا؟ یکا یک نکلنے لگیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس روز لوگ اپنی قبروں سے تیزی سے نکلیں گے. حدیث کی ایک روایت میں آتا ہے جیسے ٹڈیاں اچھل اچھل کے نکلتی ہیں نا کسی چیز سے، مثلا پتھر اٹھائیں بعض اوقات اس کے نیچے ٹڈیاں چھوٹی چھوٹی جمع ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکا یک وہ اچھل کے جیسے آپ کے کپڑوں پہ آنے لگی، اچھلنا شروع ہو جاتے نا. تو بالکل جو ہی سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے زمین کی مٹی کے اندر دفن لوگ جڑ کر یکا یک ٹڈیوں کی شکل میں باہر آنے لگیں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کأنہم جراد منتشر، ایسے جیسے کہ وہ ٹڈیاں ہوں جو بکھر گئی ہوں. یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ جب وہ نکل آئیں گے باہر تیزی کے ساتھ اور اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر وہ دوڑنا شروع کریں گے. یہ امیجن کیجئے، سور پھونکا گیا پہلا، سب مر گئے، اور جو پرانے مرے ہوئے تھے وہ بھی اندر ہی ہیں. اب جب تک اللہ چاہے لوگوں کو اس حال میں رکھے. ہم سب پہ یہ وقت گزرنا ہے، اس لیے خود کو وہاں محسوس کریں کہ وہاں رکھ کے دیکھیں. پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، تو جتنے بھی اگلے پچھلے نئے پرانے بڑے چھوٹے انسان زمین میں دفن ہوں گے، قبروں میں، جدس میں، کہیں بھی، خواہ ان کے نام و نشان مٹ چکے ہوں بظاہر جسم کے، کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، زمین سے باہر آ جائیں گے. زمین سے باہر آنے کے بعد وہ دوڑنا شروع کریں گے. پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. ینسلون کا لفظ جو ہے یہ نون سین لام سے نسل ہوتا ہے ڈسینڈ کرنا، اوپر سے نیچے آنا. یہ نسل انسانی جو ہوتی ہے نا، انسانوں کے بچوں کے لیے بھی ڈسینڈنٹس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نسل. تو ینسلون یوں لگے گا جیسے بلندی سے نیچے دوڑ رہے ہوں، بلندی سے نیچے آ رہے ہوں. کبھی بھی کسی چیز کو اوپر سے نیچے آتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ آرام سے نہیں آتی، وہ تیزی سے گرتی، اس میں تیزی پائی جاتی. تو انسان بھی اپنے رب کی طرف اس طرح جا رہے ہوں گے جیسے بہت تیزی ہو، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. قالو کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہمارے مرقد سے. مرقد کا لفظ جو ہے رے قاف دال سے ہے، رقدہ سونا، آرام کرنا. مرقد کو اسی لیے آرام گاہ بھی کہتے ہیں، قبر کو لمبی نیند سونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قبر کے لیے یہاں یہ لفظ مجازن استعمال ہوا ہے. اور جب وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے آرام کی جگہوں سے کس نے اٹھا دیا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر ہی نہیں، ورنہ وہ آرام کی جگہ کیوں کہتے. تو بات یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عذاب قبر نہ ہوگا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ قیامت کے زلزلے کے دن اٹھیں گے، سور پھونکنے کے وقت، وہ اتنا شدید موقع ہوگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. تو اس وقت
وہ جو زلزلۃ الساعہ ہے، قیامت کا زلزلہ ہے، اس کے مقابلے میں قبر کی زندگی اور قبر کا وقت کیا معلوم ہوگا؟ جیسے آرام کا وقت تھا. بالکل ایسے ہی جب انسان چھوٹی بیماری سے بڑی میں مبتلا ہوتا ہے، مثلا آپ کو تھکاوٹ ہے لیکن آپ اچانک سر درد شروع ہو جاتا ہے، یہ جو سخت تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے انسان کو؟ وہ پچھلی تھکاوٹ بھول جاتی ہے اس کو، اور انسان سمجھتا ہے کہ گویا اس کو کسی نے آرام سے بے آرام کر دیا، حالانکہ وہ پہلا بھی آرام نہیں تھا. یا مثلا آپ کے سر درد ہے، بخار ہے، آپ لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے بچے کا ہاتھ دروازے میں آ کے کٹ گیا. اب آپ کو درد یاد رہے گا؟ اپنا بخار یاد رہے گا؟ نہیں، سب بھول جائیں گے، ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت آ گئی نا. اسی طرح قیامت کے دن جب انسان سور کے پھونکنے کی آواز سنے گا تو اس کو قبر کے عذاب اور پچھلی زندگی سب خواب لگے گا. وہ کہے گا میں تو آرام سے سویا ہوا تھا. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، اللہ نے بتا دیا تھا ایسا ہوگا. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، بھیجے ہوں نے، یعنی پیغمبروں نے آ کر اس بات کی یاد دہانی کرائی تھی تم کو. ان کانت، نہ ہوگی، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چنگھاڑ، ایک ہی چیخ. فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ، جمیع سارے کے سارے، لدینا محضرون، ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن سب ہمارے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. جو لے کر آئے ہو اسی کا بدلہ پاؤ گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اور دنیا کے مفادات کے لیے کام کرنے والے وہاں پر خالی ہاتھ اٹھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ تیار ہی نہیں کیا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت والے آج کے دن ایک کام میں خوش ہو رہے ہوں گے. شغل وہ کام ہوتا ہے جو آدمی کو اپنے اندر اتنا مصروف کر لے، متوجہ کر لے، مشغول کر لے کہ ہر دوسری چیز بھول جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ضروری کام میں بہت مشغول ہوتا ہے تو اس کو غیر ضروری کام بھول جاتے ہیں. مثلاً آپ کا ٹیسٹ ہو تو آپ کو اچھے اچھے کھانے پکانا بھول جاتا ہے. تم شغل کہتے ہیں ایسی مصروفیت جس کی وجہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ دے سکے، ایسا کام جس میں انسان کو باقی سب کام بھول جائیں. تو جنت کے اندر ایسی اٹریکشن ہوگی، ایسے کام ہوں گے، ایسی خوشی کی چیزیں ہوگی کہ انسان کو بھول جائے گا کہ کون اس کے عزیز رشتہ دار اور دوست جہنم میں گئے ہوئے ہیں، کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھوکا ہے تو آپ کا نوالا اندر نہیں جائے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. چاہے آپ کا بچہ وہاں نہیں ساتھ، یا ماں باپ نہیں، یا بہن بھائی نہیں، یا کوئی اور نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون کہاں گیا ہے. وہ درد ہی دل سے نکال دیا جائے گا. اور جنتیوں کو ایسی خوشیاں نصیب کی جائیں گی کہ جن خوشیوں کو وہ انجوائے کر سکیں گے، اور جن خوشیوں کو حاصل کر کے وہ سب کچھ بھول جائیں گے. دنیا میں آنے والی مشکلات، تکلیفیں، غم، دکھ، نقصان، پریشانیاں سب بھول جائیں گے.
فاکہون خوش ہو رہے ہوں گے، آرام پا رہے ہوں گے. فاکہتن جو ہے اس کا واحد ہے. فاکہتن کہتے ہیں بہت زیادہ ہنس مکھ، ظریف، دوستوں سے ہنسی کرنے والا، ہنسنے ہنسانے والا انسان، ہنس مکھ، ٹھٹے لگانے والا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بہت سینس آف ہیومر ہے کسی شخص میں. فاکہتن پھل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ پھل کھا کر بھی انسان کی طبیعت میں تراوت آتی ہے، مزاج اچھا ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے انسان. فقیہ کہتے ہیں خوش گپیاں کرنا، خوش ذوق ہونا، ہنسنا ہنسانا. یہ جنت والوں کی کیفیت بتائی گئی کہ وہ اپنی اپنی جنت میں اتنے محو ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، اتنے مشغول ہوں گے کہ ساتھ ہنسنے ہنسانے کے سلسلے ہوں گے اور ان کو کسی دوسرے کی کچھ پرواہ نہ ہوگی. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال گھنے سایوں میں. ظلال جو ہے درخت کے سائے کو بھی کہتے ہیں اور عزت و شوقت بھی مراد ہے. عزت اور شان و شوکت. فی ظلال سایوں میں، امبریلاز کے نیچے. علل ارائک، تختوں پر، مسہریوں پر. اریکا کی جمع، مسہری والی چارپائی یا تخت. ٹیک لگائے جانے والے آرام دہ تختپوش اور کرسیاں. آراستہ اور مزین تخت، جسے ہمارے ہاں مہندیوں وغیرہ میں وہ ایک تخت بچھا کے اس کے اوپر پھولوں کی لڑیاں لگاتے ہیں اور یا سیج بنائی جاتی ہے دلہن کے لیے، یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک. اور ارائک میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی چارپائی یا پلنگ جو چاروں طرف سے کپڑوں پردوں سے آراستہ ہو. اب یوں ہی سمجھیں آسانی کے لیے جیسے دلہن کی سیج ہوتی ہے. متکئون، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی ریلیکس ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے. کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کام نہیں، صرف انجوائمنٹ. ان سب چیزوں سے اکتائیں گے بھی نہیں. دنیا میں تو انسان خوشی کو بھی ایک حد تک انجوائے کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اکتاہٹ ہونے، پھر بوریت ہونے لگتی ہے، پھر کچھ اور خوشی ڈھونڈتا ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا.